گمشتگین نے اپنے قلعے میں صلیبی مشیر رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ان پر واضح کر دیا کہ ان کا ایک ساتھی جو قتل ہو گیا ہے وہ کسی سازش کا شکار نہیں ہوا، بلکہ وہ حرم کی ایک لڑکی کے ہاتھوں قتل ہوا ہے۔ گمشتگین نے انہیں یہ بھی بتایا کہ اس نے اپنے 2 سالاروں کو قاضی کے قتل اور غداری کے جرم میں قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ اس نے ان سے مشورہ لیا کہ وہ فوری طور پر سلطان ایوبی کے خلاف فوج بھیجنا چاہتا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ ان دونوں سالاروں نے کیسے کیسے راز صلاح الدین ایوبی کو بھیج دیے ہیں، گمشتگین نے کہا۔ بیشتر اس کے کہ وہ ان رازوں سے فائدہ اٹھائے ہمیں حملہ کر دینا چاہیے۔ اس صورت میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ صلیبی مشیروں نے مدد کا وعدہ کیا اور کہا کہ وہ اپنے ایک آدمی کو آج ہی رات صلیبیوں کے کیمپ کو روانہ کر دیتے ہیں۔ اسی رات ایک صلیبی روانہ ہو گیا۔ موصل میں خطیب المخدوم قید خانے کی ایک کوٹھری میں بند تھا اور اس کی نوجوان بیٹی جس کا نام سائقہ تھا گھر میں اکیلی بیٹھی تھی۔ دن بھر عورتیں اس کے پاس جاتی رہی تھیں اور سائقہ سب سے یہی کہتی رہی، ایسا ہونا ہی تھا۔ عورتوں نے غور نہیں کیا تھا کہ اس سے اس کا مطلب کیا ہے۔ 2 جوان لڑکیوں نے اس کے ان الفاظ اور انداز کو نظر انداز نہ کیا۔ انہیں کچھ شک ہوا۔ رات جب سائقہ گھر میں اکیلی تھی، یہ دونوں لڑکیاں اس کے گھر میں داخل ہوئیں۔ سائقہ انہیں اچھی طرح نہیں جانتی تھی۔ تم سارا دن یہ کیوں کہتی رہی کہ ایسا ہونا ہی تھا؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ خدا کو ایسے ہی منظور تھا، سائقہ نے جواب دیا۔ اس کے سوا میں اور کیا کہہ سکتی ہوں؟ کچھ دیر خاموشی طاری رہی۔ آخر دوسری لڑکی نے کہا، اگر اس سے تمہارا مطلب کچھ اور ہے تو صاف بتا دو، ہو سکتا ہے ہم کچھ مدد کر سکیں۔ خدا کے سوا میری کوئی مدد نہیں کر سکتا، سائقہ نے کہا۔ میرے والد محترم نے کوئی اخلاقی جرم نہیں کیا۔ انہوں نے امیر موصل کو کوئی کھری بات کہہ دی ہوگی۔ وہ ہمیشہ حق بات کہا کرتے ہیں، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ایسا ہونا ہی تھا، کیونکہ وہ خوشامد کرنے والے انسان نہیں۔ یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا اور کیا کیا ہے، دوسری لڑکی نے کہا۔ ہم یہ کہنا چاہتی ہیں کہ انہوں نے صلاح الدین ایوبی کی حمایت میں کوئی بات کہہ دی ہوگی۔ یہ تو تم ہی بتا سکتی ہو کہ وہ موصل کے والی کے حامی تھے یا صلاح الدین ایوبی کے۔ تم جسے سچا سمجھتی ہو وہ اسی کے حامی تھے، سائقہ نے مسکرا کر پوچھا۔ تم کس کی حامی ہو؟ صلاح الدین ایوبی کی، دونوں لڑکیوں نے جواب دیا۔ وہ بھی ایوبی کے حامی تھے، سائقہ نے جواب دیا۔ سیف الدین کو پتہ چل گیا ہوگا۔ وہ زبانی حمایت کرتے تھے یا عملاً بھی؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ کیا تم جاسوسی کرنے آئی ہو؟ سائقہ بھڑک کر بولی۔ کیا موصل کا نوجوان خون بھی کفار کا حامی ہو گیا ہے؟ ہاں، ایک لڑکی نے جواب دیا۔ ہم دونوں جاسوسی کرنے آئی ہیں اور تمہیں یہ یقین دلانے آئی ہیں کہ موصل کا نوجوان خون کفار کا حامی نہیں، بلکہ کفار کے پاؤں تلے سے عرب کی زمین نکالنے کے لیے بےتاب ہے اور اس عزم پر عمل کر کے دکھانے کو ابل رہا ہے۔ تم ہماری ذہانت کا اندازہ اس سے کرو کہ تمہارے ان الفاظ کو کہ ایسا ہونا ہی تھا ہمارے سوا کوئی بھی نہیں سمجھ سکا۔ ہم سمجھ گئی تھیں کہ تمہارے والد محترم سلطان ایوبی کے حامی ہوں گے اور ان کی سرگرمیوں کا علم والی موصل کو ہو گیا ہوگا۔ کچھ دیر کے تبادلہ خیالات اور بحث کے بعد سائقہ کو یقین ہو گیا کہ یہ دونوں لڑکیاں اسے دھوکہ نہیں دے رہے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہیں اور وہ کیا کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ محترم خطیب کو قید خانے پریشان تو نہیں کیا جا رہا، ایک لڑکی نے کہا۔ اگر پریشان کیا جا رہا ہے تو انہیں قید خانے سے غائب کرنے کا انتظام کیا جائے گا۔ یہ کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ قید خانے میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ سائقہ نے پوچھا۔ ہم اپنے طور پر معلوم کرنے کی کوشش کریں گی، دوسری لڑکی نے کہا۔ تم والی موصل کے پاس جاؤ اور اپنے والد سے ملنے کی عرض کرو۔ اگر اس نے اجازت نہ دی تو ہم کچھ کریں گی۔ میں کل صبح جاؤں گی، سائقہ نے کہا، اور یہ بھی پوچھوں گی
کہ میرے باپ کا جرم کیا ہے۔ لڑکیاں جانے کے لیے اٹھیں تو انہیں خیال آ گیا کہ صائقہ گھر میں اکیلی ہے۔ انہوں نے اسے کہا کہ وہ رات اس کے ساتھ گزاریں گی، لیکن صائقہ تنہائی میں کوئی ڈر یا خطرہ محسوس نہیں کر رہی تھی۔ لڑکیوں نے اپنے گھر والوں کو جا کر بتایا کہ وہ صائقہ کے پاس رہیں گی کیونکہ وہ اکیلی ہے۔ وہ اس کے پاس چلی گئیں۔ سردیوں کا موسم تھا، وہ کمرے میں سوئیں۔ آدھی رات کے وقت ایک لڑکی بیت الخلاء میں جانے کے لیے باہر نکلی تو صحن سے آگے جو برآمدہ تھا وہاں اسے ایک سیاہ سایہ حرکت کرتا نظر آیا اور وہیں کہیں غائب ہو گیا۔ لڑکی ڈری نہیں، وہ کمرے میں چلی گئی، اپنی سہیلی کو جگایا اور اسے بتایا۔ دونوں کے پاس خنجر تھے۔ خنجر ہاتھ میں لے کر وہ برآمدے میں گئیں۔ ادھر ادھر دیکھا، انہیں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ وہ صحن میں آئیں۔ انہوں نے صائقہ کو نہیں جگایا تھا، لیکن صائقہ کی آنکھ کھل گئی۔ دونوں سہیلیوں کو کمرے سے غیر حاضر دیکھ کر وہ باہر چلی گئی۔ سہیلیوں کو پکارا، وہ آئیں تو انہوں نے اسے بتایا کہ برآمدے میں ایک سایہ حرکت کر رہا تھا، کسی انسان کا معلوم ہوتا تھا۔ چلو چل کر سو جاؤ۔ صائقہ نے ان سے کہا، تم جب بھی باہر نکلو گی تمہیں ایک سایہ ہلتا جلتا نظر آئے گا، آگے جا کر کسی سائے کو خنجر نہ مار دینا۔ یہ سائے کیسے ہیں؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ انسان نہیں یہ جو کچھ بھی ہیں مجھے ان سے کوئی خطرہ نہیں، صائقہ نے کہا۔ تم بھی ان سے نہ ڈرو۔ مگر اب دونوں لڑکیاں ڈرنے لگی تھیں۔ وہ صرف انسانوں سے نہیں ڈرتی تھیں، یہ سائے صائقہ کے کہنے کے مطابق انسانوں کے نہیں تو پھر یہ جن ہی ہو سکتے تھے۔ صائقہ نے کہا، یہ میرے والد محترم کے عقیدت مندوں کے سائے ہیں، انہیں جن ہی سمجھ لو۔ میں ان کے قریب کبھی نہیں گئی، مجھے یقین ہے کہ یہ میری حفاظت کے لیے یہاں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ محترم خطیب برگزیدہ شخصیت ہیں، ایک لڑکی نے کہا۔ ان کے عقیدت مند جن بھی ہوں گے، کچھ ایسی ہی بات ہے، صائقہ نے کہا۔ ان سے ڈرنا نہیں اور ان کے قریب بھی نہ جانا۔ اس رات خطیب کوٹھری میں بند تھا، اسے ابھی کچھ علم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ ایک سنتری اس کی کوٹھری کے سامنے سے گزرا۔ خطیب نے اسے روک کر کہا، مجھے قرآن کی ضرورت ہے۔ قید خانے میں قرآن تو ضرور ہوگا۔ یہاں قرآن؟ سنتری نے طنزیہ لہجے میں کہا، یہاں قرآن پڑھنے والے نہیں آیا کرتے، یہ جہنم ہے، یہاں گنہگار آتے ہیں، سو جاؤ۔ سنتری آگے چلا گیا۔ خطیب حافظ قرآن نہیں تھا، اسے بہت سی صورتیں اور آیتیں یاد تھیں۔ اس نے سورہ رحمان کی تلاوت بلند آواز سے شروع کر دی۔ ایک تو سورہ رحمان کا اپنا تاثر ہے جو پہاڑوں کا بھی جگر چاک کر ڈالتا ہے، اس کے ساتھ خطیب ابن المخدوم کی سریلی آواز کا سحر انگیز سوز قید خانے کی مقید ماحول میں جیسے وجد طاری ہو گیا ہو۔ اس نے یہ سورہ مبارکہ ختم کی تو اسے محسوس ہوا کہ وہ اکیلا نہیں۔ دروازے کی طرف دیکھا، وردی میں جیل کا کوئی عہدیدار کھڑا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تم کون ہو؟ عہدیدار نے خطیب سے پوچھا۔ میں 6 سال سے اس قید خانے میں نوکری کر رہا ہوں، قرآن کی آواز پہلی بار سنی ہے، اور ایسی آواز بھی پہلی بار سنی ہے جو میرے دل میں اتر گئی ہے۔ میں نے قرآن نہیں پڑھا، حالانکہ یہ میری مادری زبان میں لکھا گیا ہے۔ میں موصل کا خطیب ہوں، خطیب نے جواب دیا۔ اور آپ کا جرم؟ عہدیدار نے حیرت سے چونک کر پوچھا۔ صرف یہ کہ میں قرآن کی زبان میں بات کیا کرتا ہوں، خطیب نے جواب دیا۔ میرا جرم یہ ہے کہ میں نے اپنے بادشاہ کا حکم نہ مانا اور قرآن کے حکم کو مقدم جانا۔ پھر پڑھو، عہدیدار نے التجا کے لہجے میں کہا۔ میرے اندر ایک زہر ہے جو قرآن کے الفاظ نے اور آپ کی آواز نے نکالنا شروع کر دیا ہے۔ میں آپ کو حکم نہیں دے رہا، التجا ہے۔ خطیب نے پہلے سے زیادہ وجد آفری آواز میں سورہ رحمان پڑھی۔ عہدیدار کوٹھری میں موٹی موٹی سلاخوں کو پکڑے کھڑا رہا اور اس کے آنسو بہتے رہے۔ خطیب خاموش ہوا تو عہدیدار نے آنکھیں بند کر کے دھیمی آواز میں سورہ رحمان کی بعض آیات دہرانی شروع کر دیں۔
اگر آپ کی آواز میں یہ جادو ہے تو آپ کے معتقدوں میں جنات بھی ہوں گے۔ عہدیدار نے کہا، میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے سنا ہے قرآن سے فال نکالی جاتی ہے، کوئی سوال پوچھو تو جنات قرآن کے لفظوں میں جواب دیتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ تمہارا سوال کیا ہے؟ خطیب نے کہا، قرآن صرف ایمان والوں کو مژدہ سنایا کرتا ہے، اور جس کا ایمان پختہ نہ ہو اس کے سینے میں ایمان کی قندیل روشن کرتا ہے۔ خطیب نے کہا، تمہارا سوال کیا ہے؟ میری ایک آرزو ہے۔ عہدیدار نے کہا، میرے سینے میں آگ جل رہی ہے، معلوم نہیں یہ ایمان کی قندیل کا شعلہ ہے یا یہ آگ انتقام کی ہے۔ میں اس فوج میں شامل ہونا چاہتا ہوں جو یروشلم کو فتح کرے گی، مجھے انتقام لینا ہے۔ اگر یروشلم کی فتح کو تم ایمان کہو تو وہاں جلدی پہنچو گے۔ خطیب نے کہا، انتقام ذاتی فعل ہے، ایمان اللہ کا حکم ہے۔ تم انتقام کیوں کہہ رہے ہو اور یروشلم کیوں کہہ رہے ہو؟ بیت المقدس کہو۔ میں نے کسی قیدی کے ساتھ ایسی باتیں کبھی نہیں کی تھیں۔ عہدیدار نے کہا، آپ خطیب ہیں، آپ کے سامنے میں اپنا دل کھول کر رکھنا چاہتا ہوں۔ میری روح کو تسکین کی ضرورت ہے۔ میں بیت المقدس کا رہنے والا ہوں، وہاں صلیبیوں کی حکمرانی ہے۔ مسلمانوں کو وہاں بھیڑ بکریاں اور جانور سمجھا جاتا ہے۔ صلیبی جس مسلمان کو چاہیں قتل کر دیں، جسے چاہیں قید خانے میں ڈال دیں۔ بیگار کا رواج تو عام ہے، جس گھر میں لڑکی جوان ہو ان کا دم تو خشک رہتا ہے۔ وہاں کے مسلمان سلطان ایوبی کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ 7 سال گزرے، ایک روز ایک صلیبی نے مجھے پکڑ لیا اور ساتھ لے گیا۔ اس کا کوئی سامان اٹھا کر اس کے گھر تک لے جانا تھا۔ اس نے مجھے سامان اٹھانے کو کہا تو میں نے انکار کر دیا۔ اس نے میرے منہ پر تھپڑ مار کر کہا کہ مسلمان ہو کر تم میرا حکم نہ ماننے کی جرأت کر رہے ہو۔ میں نے اس کے سر پر گھونسا مارا، وہ گرا تو میں نے اس کے سر کے بال مٹھی میں لے کر اسے اٹھایا اور دوسرا گھونسا مار کر اسے پھر گرا دیا۔ اتنے میں مجھے پیچھے سے کسی نے جکڑ لیا، پھر صلیبیوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ سپاہی بھی آ گئے اور مجھے بیگار کیمپ میں لے گئے۔ میں نے وہاں 3 دن گزارے اور تیسری رات میں نے ایک سنتری کو پیچھے سے دبوچا اور اسی کے خنجر سے اس کا پیٹ چاک کر کے بھاگ نکلا۔ میں گھر پہنچا تاکہ رات ہی رات سارے کنبے کو بیت المقدس سے بھگا لے جاؤں، ورنہ سب کے پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ مگر میرا گھر کھنڈر بن چکا تھا۔ اندر گیا تو گھر جلا ہوا تھا۔ میں نے ایک مسلمان پڑوسی کے دروازے پر دستک دی، وہ ڈرتا ڈرتا باہر آیا۔ میں نے پوچھا کہ میرے گھر والے کہاں بھاگ گئے ہیں؟ اس نے یہ خبر سنا کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکال دی کہ گھر کے مردوں کو صلیبی پکڑ لے گئے ہیں اور میری دونوں کنواری بہنوں کو صلیبی فوجی لے گئے تھے۔ پھر انہوں نے گھر کو آگ لگا دی۔ میرے دل پر جو گزری اس کا تصور آپ کر سکتے ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ مجھے بہنیں واپس نہیں مل سکتیں اور میں یہاں رکا رہا تو پکڑا جاؤں گا اور صلیبی مجھے قتل کر دیں گے یا قید خانے میں بند کر کے ساری عمر اذیتیں دیتے رہیں گے۔ میں کسی مسلمان کے گھر چھپنے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ پورا گھرانہ مارا جاتا۔ میں رات کو ہی بیت المقدس سے نکل آیا۔ خون کھول رہا تھا مگر میں بے بس تھا۔ میں نے اس طرف کا رخ کر لیا۔ صبح طلوع ہوئی تو میں نے ایک صلیبی کو دیکھا جو گھوڑے پر سوار میرے راستے پر سامنے سے آ رہا تھا۔ وہ سپاہی نہیں تھا۔ میں نے اسے روک لیا اور اسے باتوں میں الجھا کر گھوڑے سے اتار لیا۔ اس کا ایک پاؤں رکاب میں، دوسرا زمین پر تھا کہ میں نے پیچھے سے اس کی گردن اپنے بازو کے گھیرے میں لے لی۔ اس کے کمر بند کے ساتھ چھوٹی تلوار تھی، وہ کھینچ لی اور اسے قتل کر دیا۔ اس کے گھوڑے پر سوار ہو کر میں نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ یہ دوسرا صلیبی تھا جسے میں نے قتل کیا۔ اس سے پہلے میں ایک سنتری کو قتل کر آیا تھا لیکن میرے دل کو اطمینان نہ ہوا۔ میں تمام صلیبیوں کو قتل کرنے کے لیے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کتنے دن اور کتنی راتیں سفر کیا اور کہاں کہاں مارا پھرتا رہا۔
مجھے بھوک محسوس نہ ہوئی، پیاس کا احساس تک نہ رہا۔ بہنیں یاد آتی تھیں اور میں گھوڑا روک کر صلیبی سے چھینی ہوئی تلوار ہاتھ میں لے کر بیت المقدس کی طرف دیکھنے لگتا تھا۔ میرا جسم کانپنے لگ جاتا تھا۔ میں نے کئی بار خدا کو پکارا اور خدا سے پوچھا کہ اس نے مجھے کون سے گناہ کی سزا دی ہے۔ اگر میں گنہگار تھا تو سزا مجھے ملنی چاہیے تھی۔ میری بہنیں اور میرا کمسن چھوٹا بھائی بے گناہ تھے۔ مجھے خدا نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے سجدے میں گر کر خدا کو پکارا اور مایوس ہوا۔ میں نے خدا سے یہ التجا بھی کی کہ مجھے سکون مل جائے یا میرے اندر انتقام کی آگ بجھ جائے، میرا احساس مردہ ہو جائے۔ میں موصل کے ایک گاؤں میں پہنچ گیا جہاں یہ خطرہ نہیں تھا کہ صلیبی مجھے پکڑیں گے، لیکن میرے دل کو کسی بے رحم کے ہاتھوں نے ایسا جکڑ رکھا تھا کہ میں ہر لمحہ بے قرار اور بے چین رہتا تھا۔ میں مسجد میں چلا گیا، امام سے کہا کہ وہ مجھے دکھا دے کہ خدا کہاں ملے گا، میری روح کو سکون کہاں ملے گا۔ اس نے میری کوئی مدد نہ کی۔ میں وہاں سے ایک اور گاؤں میں چلا گیا، پھر وہاں سے بھی چلا گیا۔ اس کے بعد یہی یاد آتا ہے کہ میں مسجدوں میں خدا کو ڈھونڈتا پھرتا رہا، اماموں سے روحانی سکون مانگتا رہا، مگر کسی نے میری دستگیری نہ کی۔ مجھے کسی نے خدا کا پتہ نہ بتایا، کسی نے کوئی طریقہ نہ بتایا جس سے میں خدا سے ہم کلام ہو سکوں اور اس سے روحانی سکون مانگ سکوں۔ راتوں کو اکثر بہنوں کو خواب میں دیکھتا تھا، وہ روتی نظر آتی تھیں۔ مجھے ان کی سسکیاں اور ہچکیاں اس وقت بھی سنائی دیتی تھیں جب جاگ اٹھتا تھا۔ روز بروز میرے اندر یہ احساس پیدا ہوتا گیا کہ میری بہنیں مجھ پر لعنت بھیج رہی ہیں۔ کسی نے بتایا کہ صلیبیوں سے انتقام لینا ہے تو فوج میں بھرتی ہو جاؤ۔ سلطان نور الدین زنگی فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے لڑ رہا ہے۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ مسلمانوں اور صلیبیوں کی لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ ہمیں بیت المقدس میں معلوم ہو جاتا تھا کہ کون سی جنگ میں کسے شکست ہوئی ہے۔ بیت المقدس میں صلیبی جب وہاں کے مسلمان باشندوں پر ظلم و ستم اچانک زیادہ کر دیتے تھے تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ کسی میدان میں انہیں شکست ہوئی ہے، جس کا انتقام وہ یہاں کے نہتے اور بے بس مسلمانوں سے لے رہے ہیں۔ پھر ہمیں وہاں صلاح الدین ایوبی کا نام سنائی دینے لگا۔ یہ نام اتنا مشہور ہوا کہ وہاں کے صلیبی باشندے اس نام سے ڈرتے تھے اور اس سے نفرت کرتے تھے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ صلاح الدین ایوبی طوفان کی طرح آ رہا ہے، مگر وہ نہ آیا۔ اس کے بجائے میں یہاں سینے میں ایک گہرا زخم لے کر آ گیا۔ میں فوج میں بھرتی ہو گیا، لیکن محاذ پر بھیجنے کے بجائے مجھے اس قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ یہاں مجھے ترقی بھی مل گئی۔ یہاں میں نے انسانوں پر ظلم ہوتے دیکھا، اس سے میں کانپ کانپ اٹھتا تھا۔ یہاں انسانوں کی ہڈیاں توڑی جاتی تھیں۔ بیت المقدس میں صلیبی مسلمانوں کا یہی حشر کرتے تھے۔ یہاں مسلمانوں کو مسلمانوں پر وہی ظلم کرتے دیکھا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہاں بے گناہوں کو بھی لایا اور اذیت میں ڈالا جاتا ہے۔ ان کا گناہ وہی ہے جو آپ نے کہا ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کو یہاں لا کر کیوں بند کیا گیا ہے۔ یہ کام مجھے بھی کرنا پڑا۔ میں نے بھی انسانوں کو ایسی ایسی اذیتیں دیں جو آپ کو سناؤں تو آپ بے ہوش ہو جائیں۔ میرے ساتھی پوری طرح وحشی درندے بن گئے ہیں۔ ان میں انسانیت صرف اتنی سی رہ گئی ہے کہ وہ انسانوں کی طرح چلتے پھرتے اور باتیں کرتے ہیں۔ میں ان سے اس لحاظ سے مختلف ہوں کہ میں چوری چھپے قیدیوں کے ساتھ ہمدردی کی دو چار باتیں کر لیتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کا جرم کیا ہے، مگر ہمدردی کے اس جذبے نے میری روح سے بوجھ اتارنے کی بجائے جانے کیسا بوجھ ڈال دیا ہے۔ مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے خدا نظر نہیں آتا، میری آنکھوں کے سامنے سے میری بہنیں ہٹتی نہیں۔ میں پھر یہی محسوس کرتا ہوں کہ جب تک صلیبیوں سے انتقام نہیں لوں گا میں اسی طرح بے چین رہوں گا۔ آج آپ کی آواز میں قرآن کے یہ الفاظ سنے، گنہگار اپنے چہروں ہی سے پہچان لیے جائیں گے، پھر وہ بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گنہگار لوگ جھٹلاتے تھے۔
وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے تو معلوم نہیں میرے دل میں کیا ہلچل بپا ہو گئی ہے۔ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے وہ راز انہی لفظوں میں ہے جو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ اس نے سلاخوں میں سے ہاتھ اندر کر کے خطیب المخدوم کا چوغا پکڑ لیا اور بےتاب ہو کر بولا، مجھے بتاؤ یہ راز کیا ہے؟ کیا میرے دماغ پر خون سوار ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں انتقام کس طرح لوں گا؟ میں پاگل تو نہیں ہو جاؤں گا؟ اگر خدا ہے تو اس سے پوچھ کر مجھے بتاؤ کہ میرے سوالوں کا جواب کیا ہے؟ تمہارے دماغ پر خون سوار ہے، خطیب نے کہا۔ تم نے خدا کی آواز سن لی ہے، میری آواز میں خدا بول رہا تھا۔ تم انتقام لینے کو بےتاب ہو، لیکن یہاں تم اسی طرح بے حال اور بے چین رہو گے۔ تم جس فوج کے ملازم ہو وہ کبھی بیت المقدس نہیں جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فوج پہلے سلطان ایوبی کو شکست دے گی، خطیب نے جواب دیا۔ پھر سلطان ایوبی کو قتل کیا جائے گا اور پھر صلیبیوں کے ساتھ دوستی کی جائے گی۔ عہدیدار کی آنکھیں کھلتی گئیں۔ خطیب اسے بتاتا رہا کہ مسلمان حکمران کیا کر رہے ہیں۔ عہدیدار نے کہا، میں کچھ عرصے سے اس قسم کی باتیں سن رہا تھا لیکن یقین نہیں آتا تھا۔ میں تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ ہمارے حکمران قوم کی ان بیٹیوں کو بھول جائیں گے جو صلیبیوں کی بربریت کا نشانہ بنی ہیں اور جنہیں انہوں نے اغوا کر کے نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ وہ بھول چکے ہیں، خطیب نے کہا۔ وہ اس حد تک بھول چکے ہیں کہ اغوا کی ہوئی مسلمان لڑکیاں انہیں تحفوں کے طور پر پیش کی جاتی ہیں اور یہ انہیں اپنے حرموں کی زینت بناتے ہیں، اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دشمن بن گئے ہیں، کیونکہ وہ قرآن کے احکام کا پابند ہے اور قوم کی عصمت کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ اس کا کوئی گھر ہے یا نہیں۔ اس کی عمر صحراؤں اور پہاڑوں میں گزر رہی ہے۔ میرا بھی جرم یہی ہے کہ میں نے والی موصل کو قرآن کے احکام یاد دلا دیے تھے اور اسے کہا تھا کہ ایک مرد مجاہد کے خلاف لڑو گے تو شکست کھاؤ گے۔ قرآن کے جن مقدس الفاظ نے ابھی ابھی تم پر جادو کیا ہے، میں نے یہی الفاظ موصل کے بادشاہ سیف الدین کو یاد دلا دیے تھے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تم جیسے گنہگار چہروں سے پہچانے جائیں گے اور بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ میں نے اسے قرآن کا یہ حکم بھی سنایا تھا کہ تم دماغ سے بادشاہی کا نشہ نہیں اتارو گے تو دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی میں گھومو پھرو گے، مگر اس نے خدا کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے نفس کا حکم مانا۔ اس نے مجھے قید خانے میں بند کرا دیا۔ آپ کو یہاں بہت تکلیف ہوگی، عہدیدار نے کہا۔ میں جو خدمت کر سکا کروں گا۔ یہ دنیاوی اور جسمانی اذیتیں مجھے کوئی تکلیف نہیں دے سکتیں، خطیب نے کہا۔ تم نے میری آواز میں جو سوز اور تاثر محسوس کیا ہے وہ میری روح کی آواز تھی۔ دنیا کے اس جہنم میں مطمئن ہوں۔ میری آواز اللہ کی آواز ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ ہاں، ایک غم ہے جو مجھے پریشان کرتا ہے۔ میری بیٹی جوان ہے اور یہ میری واحد اولاد ہے۔ میری بیوی مدت ہوئی مر گئی تھی۔ میں نے اس بچی کی خاطر دوسری شادی نہیں کی۔ ہم ایک دوسرے کی خاطر زندہ ہیں۔ وہ گھر میں اکیلی ہے۔ میں اس کی حفاظت کروں گا، عہدیدار نے کہا۔ سب کی حفاظت کرنے والا خدا ہے، خطیب نے کہا۔ میں تمہیں اپنے گھر کا پتہ بتا دیتا ہوں۔ میری بیٹی سائقہ سے کہنا کہ ثابت قدم رہے اور میرے متعلق کوئی فکر نہ کرے۔ اگر یہاں قرآن پڑھنے کی اجازت ہو تو میری بیٹی سے میرا قرآن لے آنا۔ عہدیدار علاء الصبح خطیب کے گھر چلا گیا اور اس کی بیٹی کو تسلی دی کہ اپنے باپ کے متعلق وہ پریشان نہ ہو۔ اس نے سائقہ کو بتایا کہ وہ اس کے باپ سے بہت متاثر ہوا ہے، اس کی جو مدد وہ کر سکتا ہے کرے گا، لیکن اوپر کے حکم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا کیونکہ قید خانے کا ادنیٰ ملازم ہے۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ محترم خطیب کا قرآن دے دے۔ لڑکی نے قرآن دینے سے پہلے عہدیدار کے ساتھ بہت سی باتیں کر کے
یقین کر لیا کہ وہ تہہ دل سے اور جذبے کے تحت اس کے باپ کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ وہ جذباتی لگتا تھا۔ اس نے جب یہ کہا کہ وہ اس کی خاطر اور اس کے باپ کی خاطر جان پر کھیل جائے گا تو سائقہ نے اسے کہا، آپ کو یہ تو معلوم ہو گیا ہے کہ میرے والد کو کس جرم میں قید کیا گیا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ سیف الدین انہیں اذیت خانے میں ڈال دے گا تاکہ ان کے دل سے صلاح الدین ایوبی کی حمایت نکل جائے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ آپ انہیں قید خانے سے فرار ہونے میں مدد دیں؟ ہم دونوں موصل سے غائب ہو جائیں گے۔ عہدیدار مسکرایا اور بولا، جو اللہ کو منظور ہوگا۔ میں نے تمہارے والد کی آواز میں اللہ کی آواز سنی ہے اور ان کی آنکھوں میں ایمان کا نور دیکھا ہے۔ اللہ کی آواز اور ایمان کے نور کو کوئی انسان قید خانے میں محسوس نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے اس آواز اور اس نور کو آزاد کرانے کا نیک کام خدا نے میرے قسمت میں لکھ دیا ہو اور اس کے عوض میرے سینے کی آگ سرد ہو جائے۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میں کیا کروں گا، کیونکہ تم عورت ذات ہو اور نوجوان ہو، شاید راز کو راز نہ رکھ سکو۔ میں والد محترم کے لیے قرآن لے آتی ہوں۔ وہ اندر چلی گئی اور بہت دیر بعد باہر آئی۔ اس کے ہاتھ میں قرآن تھا جو عہدیدار کو دے کر اس نے کہا، میں والی موصل کے پاس جا رہی ہوں کہ وہ مجھے باپ سے ملنے کی اجازت دے دے۔ ہاں، عہدیدار نے کہا، ملاقات کا یہی طریقہ ہے، اور وہ قرآن لے کر چلا گیا۔